بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ پچھلے صفحات میں ہم نے نجات یافتہ جماعت اور مثالوں کی روشنی میں اختلاف کی خرابی کا بیان پڑا تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز جیسے کہ ہم نے بات کی تھی مقلدین کے حوالے سے ان کی بے ثباتی کی چند مثالیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ اجازت ہے؟ بالکل بالکل۔ مقلدین کی بے ثباتی کی چند مثالیں۔ پہلی مثال، جب آپ کسی مقلد سے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی صحیح روایات میں وارد ہے کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال حرام ہے، تو فوراً بول پڑے گا کہ ہمارے مسلک میں مکہ میں قتال جائز ہے۔ ایسے ہی جب آپ اس سے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ مکہ میں درختوں کے خار کاٹنا حرام ہے، کانٹے کاٹنا حرام ہے، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں درخت کی شاخوں کے خار کاٹنا جائز ہے۔ تیسری مثال، ایسے ہی جب آپ اس سے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ پڑوسی کی دیوار پر لکڑی کھونٹی لگانا جائز ہے، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں پڑوسی کی دیوار پر لکڑی کھونٹی لگانا جائز نہیں ہے۔ کھونٹی لگانا کیا معلوم؟ کلا مانا اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو کام کا ہے کھونٹی لگانے کا مطلب یہ ہے، کھونٹی تو ہی ہے، مین چیز ہے کہ آپ کی دیوار ہے اور آپ کی دیوار سے ملی ہوئی یہ دیوار بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی آپ اپنی دیوار استعمال کرنے دیں تو ان کی ایک دیوار ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا، شیخ دیکھے ہوں گے کہ لکڑی رہتی تھی موٹی سے شہتیل، اس کو رکھنے کے لیے پڑوسی کی دیوار میں تھوڑا سا کھڈا کھود کر کے اس پر ایسی بات سمجھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کا حق ہے، اگر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے اس طرح سے شہتیل آپ کے دیوار پر رکھ کر کے اپنا مکان بنا لے تو اس کو اجازت دینا پڑے گا۔ اور اسی کو پاکستان کا قانون جب بنا ہے حق کے شفاع قرار کیا کرا دیا گیا، حق کے شفاع، سمجھے؟ چلے ایسے ہی جب آپ اس سے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی سے یہ حدیث میں وارد ہے کہ عصر کے وقت سے پہلے ظہر کا وقت جاری رہتا ہے اور شفق کے غائب ہونے سے پہلے مغرب کا وقت جاری رہتا ہے، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں ظہر کا وقت غروب آفتاب تک اور مغرب کا وقت طلوع یا فجر تک رہتا ہے۔ ایسے جب آپ اسے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے احرام کی میقات ذوالحلیفہ مقرر فرمایا ہے اور ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسرے علاقوں کے ہیں وہاں سے گزرے، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں اگر کوئی خاص ملک شام کا شخص بھی مدینے سے گزرے تو اس کے لیے جحفہ کو چھوڑ کر ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا جائز ہے۔ ایسے ہی جب آپ اسے کہیں گے کہ صحیح بخاری مسلم اور مستدرک حاکم میں مروی الفاظ حاکم ہی کے ہیں، صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص رمضان میں بھول کر کھا لے اس کا روزہ صحیح ہے، اس پر قضا ہے نہ کفارہ، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں ایسے شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر کی قضا ضروری ہوگی۔ ایسے جب آپ اسے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم الفاظ اسی کے ہیں میں مروی صحیح حدیث میں وارد ہے اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اور اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں جمعہ کے روز خطبے کے دوران یہ 2 رکعتیں جائز ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی جب آپ اسے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی نماز میں سہو کی یاد دہانی کے لیے عورتوں کے لیے تصفیق یعنی انگلیوں سے ہاتھ پر مارنا ہے، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں عورتوں کے لیے تصفیق نہیں ہے۔ کیسے مارے گی؟ ہاں یہ والی نہیں، التصفیق للرجال والتصفیق للنساء، اس کا پتہ کہ ہاں اسلام میں یہ مولوی صاحب کی تقریر پسند آئی، بس یہ ناجائز ہے، اور ایک خوشی کے موقع پر تالی بجانا ایک غیر شرعی چیز ہے۔ مولانا کی تقریر اچھی لگی، آپ جزاک اللہ الحمدللہ آپ دعا دیں، ہاں یہ تالی پیٹ کر کے، لیکن یہ سب غیر اسلامی طریقے ہمارے یہاں رائج ہوئے ہیں۔ شیخ کسی کو بلا رہے ہیں جو سے آواز، اب کوئی بات نہیں، اگر ہمیں سب مچھر مارنا تو یقیناً دونوں آدمی سٹی میں جانے
مسئلہ عبادات کا ہو رہا ہے. چلیں ایسے ہی جب آپ اسے کہیں گے کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نمازی اگر اپنی نماز سے نکل جائے یا توڑ لے یا لوگوں سے بات کر لے اس بنا پر کہ اسے نماز کے مکمل ہو جانے کا گمان ہو تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی، بلکہ علم ہونے پر اگر وہ اپنی بقیہ نماز پر بنا کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اس پر پوری نماز دہرانا واجب نہ ہوگا. تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں ایسے شخص کی نماز باطل ہو جائے گی اور اسے پوری نماز دہرانا واجب ہوگا. ایسے ہی جب آپ اسے کہیں گے صحیح بخاری و مسلم میں مروی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نماز میں آدمی کو اپنا مونڈھا اپنے بھائی کے مونڈے سے، قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے اور ٹخنے کو اپنے بھائی کے ٹخنے سے ملانا چاہیے، تو فوراً کہے گا کہ ہمارے مسلک میں ایسا کرنا جائز نہیں، بلکہ نمازی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے پیر کو اپنے بھائی کے پیر سے 4 انگلیوں کے بقدر دور رکھے. یہ مکمل 10 مثالیں ہوں. لیکن آج ایسا نہیں، آج چھوڑ کے پھل جاتا ہے. اچھا شارجہ میں، دبئی وغیرہ میں امام شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ایک امام کہنے لگا کہ جتنے لوگ ہیں اذان کے بعد اگلی صف میں رہتے ہیں اور پیر سے پیر ملاتا تھا، تو اب کیا کرتے ہیں سنت پڑھ کر کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب 2-3 صفیں مکمل ہو جاتی ہے تو تب آتے ہیں تاکہ میں دیکھ رہا سب کو کون پیر نہیں ملایا ہے. بہت بڑا المیہ ہے، سمجھ گئے نا. اور چھوٹے بڑے سب اس میں مبتلا ہیں. چلو، اور جب اسے پوچھیں گے کہ بھائی میں آپ سے آپ کا مسئلہ کا نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب، فرمان اور حکم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو دل ملا کر چیخنا شروع کر دے گا اور اس قدر غضبناک ہوگا کہ آنکھیں سرخ ہو جائیں گی اور رگیں جھلک اٹھیں گی. ایسے ہی لوگوں کی طرف اللہ عز و جل کے اس فرمان میں اشارہ ملتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں، کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود دعویٰ محبت رسول کا ہے. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بھلا بتاؤ کہ کیا محبت ایسی ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا اپنے پیارے محبوب کے ذکر سے ناراض ہو جائے؟ جیسے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اوامر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے بھائی خوب اور بارہا غور کر لو، کیونکہ یہ دین ہے. صحیح و صریح اور ثابت سنتوں کے خلاف جن مسائل پر انہوں نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہے، میں نے ان میں سے 10 مسائل بطور نمونہ ذکر کیے، ورنہ اس طرح کی مثالیں بکثرت ہیں. لیکن اتنی مثالوں ہی سے مقلدین کے فروع میں اختلاف کے جواز کا بطلان بے نقاب ہو جاتا ہے، اور اسی نظریے کی وجہ سے مذاہب کی کتابیں عبادات، معاملات اور حلال حرام میں اختلاف سے بھری پڑی ہیں. آپ ان میں سے کسی 2 شخص کو بھی کسی لفظ و معنی پر متفق نہیں پا سکتے. جب بھی آپ اور آپ کے ساتھی ان کتابوں سے معلومات اکٹھا کریں گے، پھر اس کا باہم موازنہ کریں گے، آپ کو بے انتہا اختلاف و افتراق اتھل پتھل ملے گا. جیسے آپ ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے مسلک کا خلاصہ پیش کرتا ہے تو کہتا ہے برخلاف فلاں کے، برخلاف فلاں کے، برخلاف فلاں کے. میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بھلا بتاؤ کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کی بھی رسول کی مخالفت کرے. کیا فروعی مسائل اللہ عز و جل کے نازل کردہ نہیں ہیں؟ کیا ان مسائل میں اختلاف رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں ہدایت نہیں ہے جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں؟ کیا صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت سے ثابت نہایت صحیح و صریح نصوص پر فقہی موشگافیوں کو ترجیح دینے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو سکتے ہیں؟ کیا کتاب اللہ کے نزول کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فروعی مسائل میں اختلاف کے جواز کا حکم دیا ہے، یا اللہ نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے اور مسائل میں اختلاف کے وقت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیلی کے ساتھ حکم بنانے اور آپ کے فیصلے کو شرح صدر کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے اس پر سر تسلیم خم نہ کرنے والے کو ڈانٹ پلائیے؟ جیسا کہ ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی مسائل میں آپ کو حکم اور فیصل نہ بنا لیں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی حرج نہ محسوس کریں اور مکمل طور سے سر تسلیم خم کر دیں. آیت کریمہ نہایت واضح طور پر ہر طرح کے اصولی و فروعی اختلاف کو شامل ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کا حصہ ہے فیما شجر بینہم، اپنے تمام اختلافات میں دلالت کر رہا ہے. اور اس کا سبب نزول جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آیت کریمہ ایک انصاری شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے آبیاری کے سلسلے میں زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کیا تھا. اور ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ آیت ایسے 2 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقدار کے فیصلے میں کر دیا تو اس نے کہا کہ میں اسے نہیں مانتا. اس کے ساتھی نے پوچھا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے. دونوں ان کے پاس گئے. پہنچ کر صاحب حق نے اس سے ماجرا بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا, لیکن اس شخص نے ماننے سے انکار کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی پوچھا, اس نے بھی وہی کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اندر تشریف لے گئے اور اندر سے بے نیام تلوار سونتے ہوئے باہر آئے اور حکم رسول کے ٹھکرا دینے والے کی گردن مار دی اور فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے. رضی اللہ عنہ فاروق. اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی کی سیرابی اور معاملات کا جھگڑا فروعی مسائل کے قبیل سے ہے, اور آیت کریمہ میں ان لوگوں سے ایمان کی نفی کی گئی جو ظاہری طور پر تو تحکیم سے راضی ہوں لیکن کسی فرعی مسئلے میں اندرونی طور پر راضی نہ ہوں. تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جو اصولی مسائل تو درکنار, فروعی مسائل میں بھی صحیح ثابت سنت مطہرہ کو سرے سے بحثیت فیصل قبول نہ کریں, نہ ان سے راضی برضا ہوں, بس اپنے مشائخ اور بڑے بزرگوں کے طور طریقے پر جمے رہیں اور سنت مطہرہ کا ذکر ہونے پر انہی کی راگ الاپے اور غضبناک ہو. فما لهم عن التذکرۃ معرضین كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قصورہ. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا کہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کے لیے توبہ بھی نہیں ہے. جیسے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعائشہ رضی اللہ عنہ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم اصحاب البدع واصحاب الاهواء ليس لهم توبه انا منهم بريء وهم مني براء. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف ٹولیوں میں بیٹھ گئے, یہ اہل بدعات اور خواہشات نفس کے پجاری ہیں, ان کے لیے توبہ نہیں ہے, میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بھی بری ہیں. اور اگر آپ اور آپ کے ساتھ یہ عذر پیش کریں کہ اس طرح کے اختلافات ہمارے پیدا کردہ نہیں بلکہ اسے ائمہ اربعہ رحمہ اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے, صحابہ کرام نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے روایت کیا ہے, تو یہ بڑی فحش اور نہایت جھوٹا دعویٰ ہوگا, فحش غلطی اور نہایت جھوٹا دعویٰ ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. لہٰذا حق دراصل ایک ہی ہے, خواہ فروع میں ہو یا اصول میں, اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جستجو کریں اور اس پر متفق ہوں. اور ارشاد باری ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہی میری صراط مستقیم ہے, سو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی. اس بات کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی حقیقت, ان کے مابین اختلاف کے اسباب نیز سنت مطہرہ کی تدوین کے بعد اب مسلمانوں کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف میں حجت نہیں. اور اگر آپ اور آپ کے ساتھی کہیں کہ اس قسم کے فروعی اختلافات تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین بھی پیش آئیں اور ان کا اختلاف مسلمانوں کے لیے حجت و دلیل ہے, تو اس کا جواب میں دوں گا کہ ان کے زمانے کا اختلاف ان کے ساتھ خاص تھا کیونکہ اس میں وہ معذور تھے, لیکن اب کوئی عذر باقی نہ رہا, لہذا ان کے اختلاف میں سرے سے کوئی حجت ہی نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جب رسول گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قریش مکہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا تھا ہوا, حتیٰ کہ مسلمان مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس حسب فرصت اٹھتے بیٹھتے تھے کیونکہ وہ تنگی معاش, قلت غذا, جنگی اسفار وغیرہ کے سبب مصروف رہا کرتے تھے, اور بعض لوگ بازار میں کاروبار کرتے تھے اور بعض لوگ کچھ وقت اپنے کھجوروں کی نگرانی کرتے اور کچھ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. بعض رات کے وقت آپ کے پاس آتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے کسب معاش وغیرہ سے جب بھی تھوڑی سی فرصت پاتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے. بعض لوگ تو سفر میں رہتے تھے اور کچھ لوگ غزوات وغیرہ میں مشغول رہا کرتے تھے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ یا کوئی حکم پوچھا جاتا تھا یا آپ کوئی حکم دیتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے تو آپ کے پاس حاضر صحابہ اکرام اسے باہتمام خاص محفوظ کر لیتے تھے. لیکن جو آپ کے پاس حاضر نہ ہوتے تھے انہیں ان باتوں کا علم نہ ہوتا تھا. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا ان اخواننا من المهاجرين كانوا يشغلهم الصفق في الاسفاق وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم وان ابا هريره رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. ہمارے مہاجر برادران بازاروں میں تجارت میں مشغول رہتے تھے اور انصار برادران اپنے مالوں کے کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک بھر کھا کر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے رہتے تھے. جن مسائل میں وہ حاضر نہ رہتے تھے یعنی صحابہ کرام وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر رہتے تھے, اور جن باتوں کو صحابہ کرام یاد نہ رکھتے تھے دوسرے حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ یاد رکھتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول میں مختلف تھے. آپ سے احادیث نقل کرنے میں بعض سے کم تھے. چنانچہ کسی کے پاس علم نبی کی 500 حدیثیں تھیں تو کسی کے پاس صرف 40 حدیثیں تھیں, اور کسی کے پاس اس سے بھی کم صرف 24 حدیثیں ہی تھیں. چنانچہ درج ذیل خانوں میں جو اب ذکر کیے جا رہے ہیں نیچے یہاں کتاب میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہو سکتا ہے, شیخ کہیں تو ہوگا بس کو پڑھ لیں گے. جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث میں قلت و کثرت کا ایک خاکہ ملاحظہ فرمائیں. پڑھوں ضرورت ہے جی آپ لوگ پڑھ لیں تو صحیح. ہاں جی پڑھ لیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 126 تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے, یا پھر دوسرے صحابی کا نام آ رہا ہے کثرت روایت جی احادیث میں. ہاں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تیسرے نمبر پہ نام, ہاں پھر یہاں پر دوسرے صحابی کا نام آ رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی. ابو ہریرہ یہ ترتیب نہیں ہے بھائی, ترتیب ترتیب نہیں ہے. وہ کسی نے زیادہ روایتیں کی ان کا نام پہلے اور جس نے کم کی ایسا نہیں ہے اس میں, بس صحابہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے چلیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین منتقل کرنے میں بقیہ تمام صحابہ کرام کی بھی یہی کیفیت تھی. نیز یہی حال وفود کا بھی تھا. بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1 ماہ رہے پھر واپس ہوئے, کچھ لوگ 10 روز ٹھہرے پھر واپس ہوئے, اور کچھ لوگ 5 ہی روز رہ کر اپنے ملکوں کو کوچ کر گئے. چنانچہ ہر شخص نے وحی الہی سے علم دین کا وہی حصہ حاصل کیا جس کے نزول کے وقت موجود تھا یا جو اس سے قبل نازل ہو چکی تھی, اور جو جس سے غائب ہوا اس سے اوجھل رہا. حصول علم دین کا یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہو گئے. چنانچہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس میں کتاب و سنت کی اپنے علم کے ذریعے فیصلے فرماتے, ورنہ اپنے پاس موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مسئلے کا حل دریافت کرتے, اور اگر ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم ہوتا تو اسے اپنا لیتے, اور ایسا نہ ہوتا تو اس مسئلے کے حل میں اجتہاد کرتے. اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی عام نص یا سابق اباحت اصلی کی طرف رجوع کرتے تھے, یا اس قسم کا کوئی اور طریقہ اپناتے تھے جو کسی اصل کی طرف لوٹتا ہو. کسی کے لیے سوچنا بھی جائز نہیں کہ کوئی صحابی ایسا اجتہاد کر سکتا ہے کہ اپنے اجتہاد سے کوئی منمانی شریعت بنا دے, یا کوئی ایسا حکم ایجاد کرے جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو. وہ اس سے منزہ اور پاک تھے. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو بکثرت ممالک فتح ہوئے, جس سے فتح شدہ ممالک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید منتشر ہو گئے. چنانچہ جب مدینہ یا دیگر اسلامی ممالک میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور وہاں کے موجود صحابہ کے پاس اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی تو اسے فیصلہ فرماتے, ورنہ پیش آمدہ مسئلے سے ملتی جلتی کسی عام نص کی طرف رجوع کر کے اجتہاد کرتے. حالانکہ وہ حکم دوسرے ملک میں کسی دوسرے صحابی کے پاس موجود ہوتا, جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ تیمم کا علم عمار رضی اللہ عنہ وغیرہ کے پاس تھا, عمر بن خطاب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ کے پاس نہ تھا. حتیٰ کہ ان دونوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنوبی تیمم نہیں کر سکتا خواہ اسے 2 ماہ پانی نہ ملے. اسی طرح موضوع پر مسح کرنے کا حکم حضرت علی حذیفہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھا. مائی عائشہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا, حالانکہ یہ سب مدنی تھے. اسی طرح بیٹی کے ساتھ بھتیجے کو وارث بنانے کا علم عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جانتے نہیں تھے. نیز اس بات کا حکم کہ حیضہ کو طواف سے پہلے نکلنے کی اجازت ہے عبداللہ بن عباس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اس مسئلے کو عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نہ جانتے تھے. اجازت طلبی کا حکم ابو موسیٰ اشعری اور ابی رضی اللہ عنہما کے پاس تھا. عمر رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا علم نہ تھا. وقتی نکاح اور گھریلو گدھوں کی حرمت کا حکم علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے پاس تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس مسئلے کا علم نہ تھا. ایسے ہی صرف صرف کا حکم ابن عمر بن خطاب اور ابو سعید رضی اللہ عنہما کے پاس تھا. طلحہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا. ذمیوں کو صرف کیا ہے؟ پیسے ماشاءاللہ سعودی میں رہنے کا فائدہ تو ہوا جی. صرف مراد وہ یہ والا صرف نہیں سمجھ لینا, یہ اللہ صرف. صرف کہتے ہیں
دو معنی میں آتا ہے. پہلے سب سے اہم معنی صرف کا یہ ہے کہ صرافہ یہاں ہے نا، آپ درہم دیں اور انڈین پیسہ دے دیں، آپ ریال دیں اور پاکستانی پیسہ دیں. سوچا گا کہ اس لیے وہ دن بھر الٹ پلٹ کہتا ہے پاکستانی نوٹ دیا تو سعودی نوٹ دیا، اس لیے اس کو کہا جائے صراف آدمی کو، اور جب کہا جائے صراف آدمی بہت زیادہ الٹ پلٹ کرنے والا. اور عربی گرامر میں کہتا ہے صرف، ایک ہی ہے ضرب، اسی کو الٹ پلٹ کر کے 150 سے کے نکالتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے صرف. اسے تو فعلا بنا، احساس سے یا فلو بنا، فضل کے بنا. تو یہاں مراد یہ ہے ایکسچینج، کرنسی. سمجھ گئے نا کہ یہاں 100 درہم ہے، 100 دینار، آپ کو پاکستانی پیسہ چاہیے تو اللہ سبحانہ آج ہی کا ریٹ اگر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن کبھی نہیں آج دیں گے، لیکن ریٹ جو ہم لگائیں گے اس دن کا جس دن ہم واپس لگائیں گے. ایک اس طرح کا جی ذمیوں کو بلاد عرب سے جلا وطن کرنے کا حکم عبداللہ بن عباس اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. عمر رضی اللہ عنہ یہ حکم کئی سال تک بھولے رہے اور ذمیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا. پھر جب انہیں یاد دلایا گیا تو انہیں یاد آیا اور انہوں نے دوبارہ انہیں جلا وطن کیا. حالت رکوع میں تطبیق، دونوں ہاتھوں کو پیروں کے درمیان ڈالنا کی منسوخی کا حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا علم نہ تھا. تطبیق جانتے ہیں نا، یعنی ہم لوگ تو سجدہ کرتے رکوع کرتے ایسا، عبداللہ بن مسعود کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود سے ایسا یعنی کمال ہے کہ بعض روایتوں میں سے عبداللہ بن مسعود وہ بول دیتے ہیں کہ قرآن کا حصہ نہیں سمجھتا، قرآن کا حصہ اتنے قریب رہ کر کے. اس لیے بڑی پیاری بات، گرتے ہیں شہ سوار کے میدان ہے تو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ارے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انہیں کہتی جاتی نا کہ عبداللہ رفع الیدین کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے اللہ رسول کو دیکھا اور تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا، بس اس کے بعد نہیں اٹھایا. کہتے اتنا قریب رہ کر کے نہیں دیکھا، اور حدیث تم کو یہاں سے نظر آتا ہے، ہندوستان پاکستان سے نظر آتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ کئی کوئی بھی ہو معصوم نہیں، معصوم نہیں. ذرا سوچو 5 وقت نماز پڑھتے ابو عبداللہ بن مسعود دائیں بائیں والا صحابی بھی تو پڑھتا رہا ہوگا، لیکن عجیب سا معاملہ کہ وہ ساری زندگی کیا تطبیق. کیا وجہ تھی؟ ہم یہی کہیں گے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. بھائی ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ رسول کی اتباع کا. عبداللہ بن مسعود کیا کرتے رہے اس کا جواب میرے پاس، ہمارے اوپر نہیں، قیامت کے دن کو اس کو جواب دے ہوں گے. سمجھ گئے نا؟ اس طرح کی مثالیں بکثرت ہیں. مدنی کو جو علم تھا مکی کو نہ تھا، مکی کو جو علم تھا مصری کو نہ تھا، مصری کو جو علم تھا بصری کو نہ تھا، بصری کو جو علم تھا شامی کو نہ تھا، اور شامی کو جو علم تھا کوفی کو نہ تھا. یہ تمام باتیں آثار میں موجود ہیں، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہتے تھے جبکہ دوسرے موجود رہتے تھے. پھر جو کل غائب تھا آج حاضر تھا، اور جو کل حاضر تھا آج غائب تھا. چنانچہ ہر شخص کو اسی مجلس کا علم ہوتا جس میں وہ حاضر ہوتا، اور جس سے غائب ہوتا اسے اس کا علم نہ ہوتا. وہ اس میں اجتہاد کرتا، اجتہاد کبھی صحیح ہوتا اور کبھی غلط، جس سے وہ کل رجوع کر لیتا. جیسا کہ جب جابر بن زید سے کہا گیا کہ لوگ آپ سے جو بھی سنتے ہیں لکھ لیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ سب کچھ لکھ لیتے ہیں حالانکہ میں کل اس سے رجوع کر لوں گا. اسے امام ابن قیم نے اعلام میں ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اس بیان سے صحابہ کرام کے مابین واقع اختلاف کا ترجمہ ہو گیا ہے اعلام الموقعین کا. سمجھ گئے نا؟ بہت اچھا ترجمہ. علامہ مولانا محمد صاحب جونا گڈھی رحمۃ اللہ نے دین محمدی کے نام سے اس کا ترجمہ کیا. کیا دین محمدی؟ اور یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب مرجع ہے کہ حدیث کے خلاف
ائمہ کے مقلدین نے کتنی کتنی حدیثیں چھوڑی ہیں، وہ سب اکٹھا کیا ہے، پورا ایک باب ہے۔ تقلید اور اتباع سنت پر اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ یہ کتاب جونہ بھری صاحب نے چھپایا تھا، لیکن پھر بعد میں الحمدللہ ابھی پاکستان سے اور انڈیا یوپی سے بڑے اچھے انداز میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم سب ساتھیوں سے اپیل کرتے ہیں اس کو خریدیں اور اس کو پڑھیں۔ اعلام جی۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف رونما ہوا، اور جن مسائل میں ان کے پاس منصوص علم نہ تھا ان میں انہوں نے اجتہاد کیا۔ حالانکہ وہ علم دوسرے ممالک کے بعض صحابہ کے پاس موجود تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اسی کیفیت پر چلتے رہے۔ پھر ان کے بعد ان کے شاگردان تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کے ہر طبقے نے اپنے اپنے علاقے کے صحابہ کرام کا علم حاصل کیا۔ یہ تابعین بھی اپنے اجتہاد میں کسی عمومی نص یا سابق اباحت اصلیہ یا اس قسم کے کسی اور طریقے کی طرف رجوع کرتے تھے جو کسی اصل کی طرف پلٹتا ہو، کیونکہ وہ نص نہ پانے کے سبب اجتہاد پر مجبور تھے۔ حالانکہ دوسرے ملک میں دیگر تابعین کے پاس نص موجود رہی ہوگی۔ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین رحمہم اللہ کا زمانہ آیا، وہ بھی اسی طریقے پر گامزن رہے، یعنی ہر شخص اپنے ملک و شہر کے تابعین سے کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا رہا، اور جن مسائل میں نص نہ ملی ہو اجتہاد کرتے رہے، حالانکہ کسی دوسرے ملک میں کسی کے پاس نص موجود تھی۔ پھر تبع تابعین کے بعد زمانے میں ان اسباب کے علاوہ کچھ دوسرے اعذار بھی لاحق ہوئے، جیسے کسی نے ضعیف راوی کی حدیث لے لی، اس کے راویوں کے ضعف کا اسے علم نہ ہو سکا، لیکن کسی دوسرے کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس ضعیف کی روایت کو چھوڑ کر اسے صحیح تر راوی کی روایت لے لی، اور وہ ایک حدیث کے حصول کے لیے کئی دنوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ پھر اسفار کی کثرت ہو گئی اور لوگوں کا باہم ملنا جلنا بڑھ گیا، اور محدث کرام صحیح حدیث نبویہ کو جمع کرنے، تحقیق و تنقیب کے بعد انہیں سندوں کا پابند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ علم حدیث و تفسیر کی تدوین ہوئی، کتابیں لکھی گئیں، اور بکثرت ابواب کے ذریعے ہر مسئلے میں عمدہ سے عمدہ احادیث کا انتخاب کر کے خوب سے خوب تر تالیفات کی گئی، اور ان تمام چیزوں میں مرفوع متصل صحیح سند کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ایسی تصنیفات کے آنکھوں نے سنت مطہرہ کے خزانوں میں اس سے اچھی تدوین و ترتیب نہ دیکھا، جیسا صحیح البخاری، صحیح مسلم رحمہم اللہ، جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، صحیح البخاری لو انصفوه لما خط الا بماء الذهب هو الفرق بين الهدى والعمى هو السد دون العنا والعتب اسانید مثل نجوم السماء امام متون كمثل الشهب به قام ميزان دين النبي ودان له العجم بعد العرب حجاب من النار لا شك فيه يميز بين الرضا والغضب۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ کتاب ہدایت و ضلالت کے مابین تمیز کرنے والی اور ہلاکت و مشقت کا سد باب ہے۔ اس کی سندیں آسمان کے ستاروں کی طرح روشن اور متون آگ کے گولوں کی مانند ضیابار اور چمکیلے ہیں۔ اسی پر دین نبی کا پیمانہ قائم ہے، اور عرب و عجم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ بلا شبہ یہ کتاب نار جہنم سے ڈھال اور غضب و رضامندی کی کسوٹی ہے۔ اسی طرح اور کتابیں جیسے صحیح ستہ اور ثقہ محدثین کی دیگر کتابیں اور کتابیں معروف اور پاکیزہ ہیں، تدوین سے لے کر ہر زمانے ہر انسان کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ نیز مسلمانوں کے تمام فقہاء، علماء، طلباء، صلحاء اور عبادت گزار اور ایسے ہی غیر مسلم حضرات تک ان سے واقف کار ہیں۔ لہٰذا ایک سچے مسلمان کے لیے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اختلاف میں کسی قسم کی حجت و دلالت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ ہے صحیح بخاری، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بات لمبی نہیں ہونی چاہیے، کم ہے، اتنا اشارہ کر دیں کہ واقعی اس بخاری کو بھی دنیا میں ہر جگہ مقبول ہے، لیکن ہمارے برصغیر پاک میں اس بخاری کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بہت ظلم، اور اس کو بگاڑنے کی طرح طرح کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر ایک، اس کا حاشیہ جب چڑھایا جانے لگا تو اس میں ہر حدیث کو یہ کوشش کی گئی کہ حدیث کو جو حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے اس حدیث کو حنفی کیسے بنایا جائے، سمجھتے ہیں بنانا، یعنی اس کا مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں نقل کرتے ہیں تالیکن میں بغیر سند کے، چونکہ امام بخاری کے سند میں صحیح مسلم کے اندر ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، بات ختم ہوگی نا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اب بخاری
بخاری کی حدیث میں فیصلہ کر دیا، وہ امام بخاری نے صحیح مسلم کی حدیث موصولاً مسنداً اور بخاری کی معلقاً اور تعلیقاً فیصلہ ہو گیا کہ اب آدمی فجر کی سنت ہو، ایک مسجد میں داخل ہو، اقامت ہو گئی تو نماز میں شامل ہو جائے، الگ سنت نہ پڑھے۔ یہاں عربوں دنیا کے کسی قوم کو نہیں دیکھیں گے یہ چیز کہاں ملے گی؟ یہاں بھی ملے گی۔ آ گیا تو جب تک سنت نہیں کرتے امام سلام پھیری دی جائے گا نہیں، سمجھ گئے؟ تو اس کتاب کو حنفی کیسے بنایا جانے لگا؟ مولانا احمد علی محدث دہلوی جو میاں صاحب کے تقریباً ساتھی کے پڑھنے میں سہارنپور، انہوں نے جب دیکھا کہ بخاری پڑھا کر کے طلبہ سدھرتے جائیں گے، اٹھے اور حاشیہ چڑھانا شروع کیا۔ کیا حاشیہ؟ اور یہی آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش موجود ہے کئی جگہ۔ ایک مثال دیتا ہوں، جب اس حدیث پر آئے تو بخاری نے کیا نقل کیا؟ اذا اقیمت الصلاۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ بات پھر حاشیے پر لکھیں بیہقی حدیث ناقی سے بیہقی میں مکمل ہے، اور بیہقی میں کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتي الفجر۔ بات ہو گئی نا؟ الا، اسی لیے علامہ رشید رضا مصری جب ہندوستان آئے تو ہندوستان کے بڑے اداروں کا دورہ کیا، دارالعلوم دیوبند گئے، انور شاہ کشمیری حدیث پڑھا رہے تھے تو علامہ رشید رضا مصری سر پکڑ کے بیٹھے تھے، حدیث یکون حنفیاً، یعنی انہوں نے سیکھے کہ ابو حنیفہ کا ماننے والا مقلد حنفی تو ہوتا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ انسانوں کی طرح حدیثیں بھی حنفی بن جاتی ہیں، یعنی حیرت کی بات تھی۔ حل الحدیث یکون حنفیاً، تو انور شاہ کشمیری کیا کہا؟ ہاں مدینے سے نکلتی ہے تو حدیث دیوبند میں ہم حدیث کو بھی حنفی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، اس پر بھی کام نہ بنا، علماء اہل حدیث اللہ جزائے خیر کے کھڑے ہو گئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، واضح کر دیا نہیں یہ تحریف ہے، لاؤ کھانا ہے۔ میاں صاحب بتائے تھے خود چڑھائی کر دی کس پر؟ احمد علی پر، اور آج تک میاں صاحب کا لیٹر موجود ہے کہ کیا کیا بات ہوئی۔ سنن ابی داؤد جب دلی میں چھپنے لگی تو 20 لیلہ کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب 20 رات تک، رمضان کی 20 رات تک، پہلی سے 20 رات تک تو تراویح کی نماز باجماعت پڑھاتے تھے، اور آخری 10 دن کہتے اب اپنا امام کر لو، ہم گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ دلی میں چھپنے لگی تو 20 لیلہ کے بجائے 20 رکعت۔ اس پر بھی نہیں، کیوں؟ پوری کتاب مولانا سلطان محمود حفظہ اللہ پاکستان انہوں پوری ہندی کی چینی کر دی۔ پھر بات نہ بنی تو بخاری کے مقابلے میں صحیح البخاری لکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں صحیح بہاری مشکات کے مقابلے میں حیدرآباد کی جس کو محدث سے دکن کہتے تھے زجاجۃ المصابیح لکھی، بلوغ المرام کے مقابلے آثار السنن لکھی کہ یہ حدیثیں اصل ہیں، اور بخاری کے مقابلے میں کیا صحیح البخاری۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ نیتیں درست نہیں تھی تو آج تک کوئی کتاب مقبول ہوئی ہی نہیں۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، یہ چاروں جو سنن تھی ان کے مقابلے میں مولانا اشرف علی تھانوی کے نگرانی میں مولانا ظفر احمد تھانوی نے اعلاء السنن لکھا۔ کیا؟ اعلاء السنن لکھا۔ بس مقصد یہ تھا کہ صحیح باتیں حدیث کی لوگوں میں عام نہ ہو سکیں۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی
درچے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے. پڑھتا ہے بخاری جو بے عشق محمد، آتا ہے اسے بخار بخاری نہیں آتی. درچے عشق کا لفظ یہ ہم لوگ کہتے ہیں غلط ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان میں عاشق الہی عاشق، حالانکہ یہ لفظ عشق کا غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑی تو اس اردو میں پڑھتا ہے بخاری جو بے عشق محمد، آتا ہے بخار اسے بخاری نہیں آتی. چلیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دور دراز ملکوں کے لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، اور جن تک ان میں سے ایک حدیث بھی پہنچ گئی ان پر حجت قائم ہوئی اور صحیح و ضعیف کی پہچان ہو گئی، اور حدیث رسول کے خلاف اس پر ترک عمل کی طرف جانے والے اجتہاد کی قلعی کھل چکی ہے. صحیح ثابت حدیث کے پہنچ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرنے والے کا عذر زائل ہو چکا ہے اور اس پر حجت قائم ہو چکی ہے. لہٰذا اب تقلید و عناد کے سوا کچھ باقی نہ رہا. سنت مطہرہ کے خزانے صحیح بخاری و مسلم اور دیگر صحیح کتابیں قیامت تک رونما ہونے والے تمام مسائل و حوادث کے لیے کافی و شافی ہیں. اس چیز کو کتاب و سنت کی تلاوت کرنے والا، فہم صحیح کے ساتھ ان کا دراسہ کرنے والا، انہیں قلب سلیم کے ساتھ جاننے والا اور ظاہری و باطنی طور پر ان پر عمل کرنے والا، بشرطے کہ ان کے پڑھنے اور پڑھانے میں اسے اچھی مہارت ہو، ہر شخص بخوبی جانتا ہے، برخلاف ان کے جن کی دلوں پر تقلید و تعصب اور قساوت کے باعث زنگ و مہر لگ چکی ہے. وہی لوگ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے تاکہ تقلید سے دور ہو کر اللہ عز و جل کے اس حکم کی طرف مائل ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اپنے رب کی طرف سے اپنے پاس اتاری گئی شریعت کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو. اللہ عز و جل اپنے رسول کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی سنت مطہرہ کی، جیسا کہ مفسرین و محدثین رحمہ اللہ کی بہت بڑی تعداد نے اس کی صراحت فرمائی ہے. نیز ارشاد فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ ہے اور میری سنت ہے. یہ اس بات کے صریح دلائل ہیں کہ رشد و ہدایت اقوال و آراء میں نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑا ہے جسے وہ لازم پکڑے. لہذا ثابت ہو گیا کہ اسلام کی بنیاد صرف یہی دو چیزوں پر کتاب و سنت میں ہے، کوئی تیسری چیز چوتھی چیز ہی نہیں ہے ہی نہیں. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو اپنا لیا اس صراط مستقیم کی راہ مل گئی. دین مکمل. ہاں چلتے رہے، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ بھوک لگی ہے؟ علم کے پیاس جو لگی ہے زندہ دل چلیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے دین اسلام کو بحثت دین پسند کر لیا. یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں دو ٹوک ہے کہ دین محمدی مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں اور مکمل چیز محتاج تکمیل نہیں ہوتی. لہذا جس کا یہ گمان ہو کہ امت کو لوگوں کی آراء و مذاہب کی تقلید کی ضرورت ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ دین محمدی ناقص ہے، اس میں اضافے کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور یہ دین کے تمام و کمال کے سلسلے میں ٹوٹوک آیت کریمہ کا انکار ہے. ارشاد باری ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا کافی شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے. نیز ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں. ان دونوں آیتوں میں بھی دلیل ہے کہ کتاب و سنت میں عبادت، معاملہ، عادت اور حلال و حرام وغیرہ جن چیزوں کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے ہر چیز کا کافی اور شافی بیان ہے. لہذا اہل الرائے اور اہل اجتہاد کے جمع کردہ بھاری بھرکم فتووں اور فروعی دفاتر کی کوئی ضرورت نہیں جن میں ذکر کردہ اکثر و بیشتر حلال و حرام اور جائز ناجائز کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسی فقہی موجگافیاں اور تخریجات ہیں جو زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتی. جب سے بدعتیں وجود میں آئی ہیں بہت سے مسلمان آزمائش میں پڑ گئے ہیں اور بیشتر سنتیں ضائع ہو گئی ہیں. میں نہیں جانتا کہ جب ان اجتہادات، آراء، خواہشات نفسانی اور قیل و قال کے بعد قرآن و سنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تو قرآن و سنت کے تا قیامت باقی رہنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ کی علامہ البانی نے
صحیحہ میں اتنا ایک واقعہ نقل کے یاد رکھنے کے لائق ہے جس سے بات آ گئی. آج یہ نظریہ سب موجود ہے. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں حج میں تھا, خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا, عجمی مفتی گھیر کر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں پہنچ گیا, اس سے بات چیت ہونے لگی تو اس نے کہا, بہت لمبی بحث بنا رہی, خلاصہ ہے. البانی صاحب کہتے میں نے اس سے کہا کہ یہ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کیا نہیں, ہمارے لیے بس جگہ کافی, کتاب اللہ سنت رسول کیا کرو گے. البانی صاحب نے اچھا بتا, آج دنیا سے قرآن و سنت اٹھ جائے تو نہیں, کوئی ضرورت نہیں, قرآن و سنت اٹھ جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا, ہمارے پاس خلاصہ آ گیا. البانی صاحب اپنا واقعہ حرم کا نقل کرو گے, حرم مکی کا. آج یہ نظریہ موجود ہے کہ کتاب سنت کا بچا کھچا. حالت یہ ہو گئی ہے کہ بامبے کا ایک سافٹ ویئر انجینئر میرے پاس آیا, بڑا ہی برقناک واقعہ. درس میں بیٹھا ہوں, تھوڑا سا تو کہا میں آپ سے کچھ بات کریں. کیا کہا, آپ جو بتاتے ہیں وہ دل میں اترتا ہے, اور میں فیملی پاک انڈیا بھیج دیا تھا, آ کر کے آفس سے کپڑا بدلتا, سافٹ ویئر انجینئر ہوں میں, کوئی جاہل نہیں, اور آ کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھا قرآن پڑھتا. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں آؤ. وہاں گیا تو ایک کتاب پڑھتے ہیں, اور وہ کتاب میں جتنا پڑھتے ہیں یا تو وہ سب یعنی اوپر سے جاتا ہے. تو میں نے آپ کی تقریر سنی تو کچھ میں چھوڑ دیا, قرآن پڑھنے لگا. کہتے ایک دن قرآن لے کر کے کنارے بیٹھا تو ایک صاحب آئے, وہاں کیوں نہیں بیٹھتے اس کتاب کے اندر, سمجھ آئے کون سی کتاب ہوگی. کہا کہ اللہ کی کتاب. کہتے ہیں اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھوں سے چھینا, کیا اس میں رکھا ہے, سارا نچوڑ تو اس کتاب کے اندر رکھا. ابھی اگست میں حیدرآباد میں ایک خطبہ دیا میں نے, تو خطبے کے بعد دسیوں معمر آدمی آئے, واللہ کہنے لگے کہ آج معلوم پڑتا ہے خطبہ سنا ہے میں نے, کب تک رہیں گے, میں اور پروگرام ہے. میں نے کہا کیوں, کہا کہ زندگی ہمیں گزر گئی, یا تو ہم نے بھی سنا آسمان کے اوپر کی یا زمین کے, واللہ یہ اس کا جملہ تھا, زمین کے نیچے کی سنا یا اوپر کی. لیکن آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کی باتیں کرنے والا پہلی بار. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ کہ جو شیخ کہہ رہے ہیں, شیخ احمد, وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے ہیں شیخ تمہیں اللہ کی قسم, کیا قرآن و سنت کا مقصد یہی ہے کہ مرد و خواتین انہیں چومیں اور اپنی آنکھ اور پیشانی پر لگائیں, ان میں بیان کردہ باتوں کو نہ سمجھیں نہ ہی عمل کریں؟ پھر ان کا مقصد یہ ہے کہ بندگان الہی ہر چستی و سستی, آسانی و پریشانی, حلال و حرام, ممنوع مباح میں انہیں لازم پکڑیں, اور معمولی سے معمولی تر مسائل میں ان سے تجاوز نہ کریں, نہ ہی ان کے خلاف کوئی چیز قبول کریں, خواہ امت کے کسی عام آدمی کی طرف سے آئے یا بڑے سے بڑے امام کی طرف سے. لہٰذا اے غافل, ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر غور کرو, جس میں آپ عمر رضی اللہ عنہ پر محض اس لیے سخت ناراض ہو گئے تھے کہ وہ تورات میں کچھ دیکھ رہے تھے جو نبی مرسل موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. تو بھلا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگوں کی کتابیں اور ان کے اقوال آراء کو پڑھیں اور کتاب و سنت کو ان اجتہادات و آراء پر پیش کریں. اگر کتاب و سنت آراء رجال کے موافق ہو تو قابل قبول, اور اگر موافق نہ ہو تو اجتہاد و رائے پر عمل کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سچ فرمائے اللہ رب العالمین. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین, اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی انہوں نے اسے روگردانی ہی کی ہے. میرے بھائی, اگر آپ اور آپ کے ساتھی ان خواہشات نفسانی اور آراء پرستوں کی کارستانیوں پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں جو بھی آفت آئی ہے, جس غربت و اجنبیت کا بھی اسے سامنا ہوا ہے یا ہو رہا ہے, محض کتاب الہی کی آیات بینات اور احادیث صحیحہ پر کسی نہ کسی طرح کی تحریف, تعبیل, تراش خراش کے ذریعے ان کے اقوال کو مقدم کرنے کے سبب ہو رہا ہے. صرف اور صرف کتاب و سنت کی طرف نہ پلٹنے اور احبار رحبان کا سہارا لینے نیز دین متین کی تکمیل کے بعد اختلاف کرنے کے سبب پیدا ہو رہا ہے.
حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دین کی تکمیل فرما دی ہے. پھر آخر تکمیل دین کے بعد یہ عقلانی اچھے معنی دارت، اور اگر ان کی سوچ کے مطابق رائے دین کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رائے کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا اور اسے قرآن کریم کی تردید لازم آتی ہے. اور اگر رائے دین کا حصہ نہیں تو جو چیز دین کا حصہ نہیں اس میں مشغول رہنے کا کیا فائدہ ہے. یہ ایک ایسی زبردست حجت اور عظیم دلیل ہے جس کا جواب صاحب رائے و اجتہاد کبھی نہیں دے سکتا. امام طبری رحمہ اللہ نے تہذیب الاثار میں اپنی سند سے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم هذا الامر واستكمل فانما ينبغي ان تتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تتبع الاراء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب اسلام مکمل ہو چکا اور دین کا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا، لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہی کی پیروی ہونی چاہیے، آراء و عقول کی پیروی نہیں ہونی چاہیے. ہائے اللہ، اس آیت کریمہ کو یہ لوگ کما حقو کیوں نہیں سمجھتے کہ انہیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے عطا کردہ فضل اور حکم الہی سے راحت ملے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ فرمائیں، ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں. اتباع اور تقلید کے درمیان فرق. صراط مستقیم سے روکنے کے لیے مقلدین جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ روایت کی قبولیت راوی حدیث کی تقلید ہے، اس کی رائے قبول کرنے کے مثل ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ ایک فاحش غلطی ہے، کیونکہ راوی نے صاحب شریعت سے روایت کردہ دلیل کے ذریعے حدیث کی خبر دی ہے، اپنی عقل و رائے کے مطابق کسی بات کی خبر نہیں دی ہے. اور اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل علم نے اتباع اور تقلید کے درمیان فرق کیا ہے، اور حقائق بھی ان دونوں میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تقلید نہیں بلکہ آپ کا قول بذات خود شرعی دلیل اور حکم شرعی کے ثبوت میں لوگوں پر حجت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. آپ محض اللہ کے پیغمبر اللہ عز و جل کی ہدایت کے مطابق اس کے قاصد اور ایلچی ہیں. اور اسی لیے امام الائمہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اتباع یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چیزوں کی پیروی کرے. اسی طرح امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں واضح اور قطعی دلائل سے اتباع اور تقلید کے درمیان فرق کیا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ روایت کا قبول کرنا تقلید نہیں ہے، کیونکہ روایت کی قبولیت دراصل حجت کی قبولیت ہے، جبکہ تقلید عقل و رائے کی قبولیت کا نام ہے. امام ابن خویز منداد مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت میں تقلید کہتے ہیں کسی ایسی بات کو لینا جس کے قائل کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور اتباع اسے کہتے ہیں جس کی دلیل و حجت ثابت ہو. اور اللہ کے دین میں اتباع جائز اور تقلید ممنوع ہے. ان دونوں میں فرق نہایت واضح. اسی طرح روایت اور رائے کا فرق بھی اظہر من الشمس ہے، اور جو ان دونوں میں فرق نہ کرے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو علمی معارف میں مشغول ہی نہ کرے، کیونکہ اس کی فہم جانور جیسی ہے اور مطابقت کے جانے کا اہل ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہو؟ دلائل تقلید بغیر دلائل کے ماننا. فرق دلائل تقلید اور اتباع. تقلید اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے اللہ اس کے رسول کی بات سرخن پسند کہتے ہیں کہ امام بخاری کے مقلد ہیں. نہیں، کیوں؟ امام بخاری جو صحیح کہتے ہیں مان لیں. امام بخاری کے مقلد خبر دینے میں تقلید نہیں ہوتی. ایک خبر ہے، راوی نے خبر دیا، بخاری نے خبر دے دی، ہاں اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ہم خبر لے رہے ہیں لیکن اتباع حدیث سے تقلید نہیں کر رہے ہیں، اور دونوں میں فرق ہے. وہ اس طرح سے سمجھیں، اگر کسی سے خبر دینا، خبر قبول کرنا، کسی کی روایت لینا، کسی کی خبر قبول کرنا اگر تقلید ہے تو مقلد دن بھر میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مقلد ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو جانا ہے دمام، بھائی کون سا راستہ پکڑے، یہ پکڑ لو. تو ہندو تھا، سکھ تو اس کا بھی مقلد ہو گیا. ہاں، پھر آگے بڑھا، تب پیٹرول پمپ کہاں ہے؟ ارے 2 کلومیٹر کے جائیں تو چلو، اس کا مقلد ہو گیا. نہیں، اس کو کوئی اس کو کہا گیا خبر. کیا ہے؟ خبر. خبر میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس میں تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا.
ایک ہے خبر اور ایک ہے اتباع. خبر دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کے کلام کی گفتگو کی، اسی لیے جب شیخا نے خبر دے دینے کے بعد وہ الگ ہو گیا، ہم اور اللہ کے رسول کی حدیث لے گئے. سمجھ گئے نا؟ اور تقلید کیا ہے؟ ماشاء اللہ آنکھ بند کر کے ہوا اخذ قول الغیر بغیر دلیل. تقلید کی تعریف تھی، ابھی نئی تعریف آ گئی تقلید کی. نئی تقلید آئی ہے، بالکل نئی تقلید اور تعریف. وہ کیا ہے؟ کسی اپنے بڑے کے متعلق حسن ظن رکھتے ہوئے وہ جو کہا قبول کر لیں، اس کا نام کیا ہے؟ یہ لفظ حسن ظن کا بڑا اضافہ ہے. سمجھ گئے نا؟ حالانکہ تقلید میں حسن تمام لوگوں نے کیا تعریف کی ہے؟ ہوا قبول یا ہوا اخذ قول الغیر نبی بغیر دلیل. کسی کی بات کو قبول کر لینا بغیر دلیل کے. تو اتباع اور تقلید میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم تقلید نہیں کرتے بخاری کی، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خبر قبول کرتے ہیں. سمجھئے نا؟ اور اتباع حدیث کی. فرقوں کے مابین فرقہ ناجیہ کی تعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مخصوص علامتوں کے ذریعے سے اس کی تخصیص. جب آپ نے اتباع و تقلید کے مابین فرق اور دین متین کی تکمیل کا معنی و مفہوم جان لیا، نیز یہ کہ فقہی موجگافیاں اور باطل قیاس آرائیاں کتاب و سنت پر اضافہ ہیں، اسی طرح آپ کو اختلاف صحابہ کی حقیقت اور دین مبین کے مسائل میں عدم اختلاف اور ساتھ ہی اس بات کی معرفت ہو گئی کہ اسلام کے بنیادی اصول صرف دو ہیں، کوئی تیسری یا چوتھی چیز نہیں، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جاننا بھی ضروری ہے، جس میں آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قیل من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی. عنقریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے. آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی ملت ہے؟ آپ نے فرمایا اس منہج پر چلنے والے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں. آج اس امام حاکم ترمذی ابو داؤد اور بیہقی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر گزر چکی ہے. یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک زندہ نشانی ہے جو دو باتوں پر مشتمل ہے. اول امت کا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق من عن پیش آئی ہے. دوم ایک ملت کا باقی رہنا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ نجات یافتہ ہوگی، عہد نبوی سے لے کر قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ دوسری پیشن گوئی بھی رائے گا نہیں ہو سکتی، بلکہ پہلی پیشن گوئی کی طرح اس کا بھی روز روشن کی طرح وقوع پذیر ہونا ضروری ہے. اور جب بات یہ درست ہے کہ دوسرا حصہ بھی پیش آ کر رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا صدور ہوا ہے، جو خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، تو ہم پر ضروری ہے کہ اس کی تلاش کریں. اور اگر آپ منصفانہ طور پر اپنی نگاہ بصیرت سے حدیث مذکور پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس میں فرقہ ناجیہ کی تعین موجود ہے، جس کی تعین نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے پوچھنے پر ان سے کی تھی. چنانچہ آپ نے نہایت واضح اور دو ٹوک، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں کہ تعویل و تحریف کی ضرورت ہو، فرمایا تھا کہ فرقہ ناجیہ وہ ہیں جو اس منہج پر گامزن ہیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس میں آج کی قید سے معلوم ہوا کہ دین متین کے وہی احکام و شرائع معتبر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، کہ کیونکہ اس کے بعد دیگر رہیں. چند مسائل میں صحابہ کرام سے بھی اختلاف ہو گیا ہے، لہذا فرقہ ناجیہ کی تعین نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنا واضح اور دو ٹوک انداز میں ہو گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ اور وہم و احتمال کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. نیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شرعی احکام صرف کتاب و سنت پر منحصر تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آسمان سے نازل شدہ اس فرمان میں محصور فرما دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ ہے اور میری سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری اور چوتھی چیز نہیں. لہذا اب اگر کوئی کسی نے کسی عقیدے، قول و عمل میں معتبر کتب حدیث میں احادیث میں علماء حدیث کے یہاں صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک چھوٹی سی سنت کے بالمقابل اسے جاننے کے بعد کوئی فقہی اجتہاد یا عقلی قیاس یا فلسفیانہ رائے، تعویل و تحریف یا شرکیہ عقیدہ یا بدعی خواہش نفس پیش کیا،
تو وہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کردہ فرقہ ناجیہ میں سے نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی بلند ترین مرتبہ کا ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ منصب نبوت بھی کیوں نہ ہو، جس کی دلیل ہے وَلَوْ كَانَ مُوسَى علیہ السلام حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع ہی کرنی ہوتی، میرے اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ایمان کی نفی کی ہے جس کی خواہشات آپ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو، جیسا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ حدیث صحیح میں وارد ہے، وہ حدیث نازل کردہ حدیث صحیح میں وارد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں، تابع نہ ہو جائیں۔ اسے امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں، امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے الابانہ میں، اور اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بسند حسن روایت کیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے اربعین میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اسے کتاب الحجہ میں ہم سے بسند صحیح روایت کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید بھی نہایت سخت ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دہل جاتے ہیں، جس میں آپ نے قسم کھا کر بیان فرمایا ہے کہ جو آپ کی اتباع نہ کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے والذی نفس محمد بیدی لو بدا لکم موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اسے امام احمد ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بسند حسن، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بسند صحیح، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے الکنہ میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں، اور امام دارمی رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی پیروی کرنے والوں سے ایمان کی نفی کی گئی ہے، اور ان کے سلسلے میں ضلالت و گمراہی کا فیصلہ کیا گیا ہے، خواہ وہ نبوت کے اعلیٰ مقام پر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو بلاؤ بتاؤ کہ وہ شخص، اس شخص کی تقلید کرنے کا کیا حال ہوگا جو نبی و رسول ہوئی نہ ہو بلکہ ایک عام امتی ہو۔ یہ شرک فی الرسالت کے قبیل سے ہیں، جیسا کہ مشائخ نجد کے استاد اور نجد کے رئیس عبد الرحمن بن شیخ الاسلام شرح کتاب التوحید میں فرماتے ہیں، یہ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کے اس عمل کے مشابہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عدي بن ثابت إنا لسنا نعبدهم، قال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم۔ ترجمہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کریمہ کی تلاوت فرمائی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور تم اسے حرام سمجھتے تھے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے تھے تم اسے حلال سمجھتے تھے؟ تو میں نے کہا ایسا تو تھا۔ آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بسند حسن روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی معصیت میں یعنی کتاب و سنت کے خلاف علماء و پادریوں کی اطاعت کرنا اللہ کے سوا ان کی عبادت اور شرک اکبر کے قبیل سے ہے، جسے اللہ عز و جل کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس میں بہت سے مقلدین ملوث ہیں، کیونکہ امام کے خلاف کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی دلیل کا اعتبار نہیں کرتے، اور یہ شرک کے قبیل سے ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی اجنبیت اور حالات کی اس حد تک اجنبیت کا شاخسانہ ہے کہ پادریوں کی عبادت کو افضل ترین عمل قرار دے کر اسے ولایت کا نام دیا جا رہا ہے، اور احبار کی عبادت کو علم فقہ کا نام سے احبار کی عبادت کو علم فقہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنے تفسیر کے قدیم نسخے میں آیت کریمہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے تحت فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے فرمایا کہ میں نے فقہاء مقلدین کی ایک جماعت کے سامنے بعض مسائل سے متعلق قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں پڑھی، لیکن چونکہ ان کا مسلک ان آیات کے خلاف تھا اس لیے انہوں نے آیتیں قبول نہ کی، نہ ان کی طرف نظر التفات ہی کیا بلکہ میری طرف حیرت سے دیکھتے رہے، یعنی ان آیات پر عمل کیسے ممکن ہے جبکہ ہمارے امام کی روایت اور اقوال ان کے برخلاف وارد ہیں۔ اور اگر آپ کما حق غور کریں گے تو اکثریت کی رگوں میں ہی رگ و روب سرایت پائیں گے۔ ابن عربی فتوحات مکیہ مطبوعہ مصر باب 318 میں فرماتے ہیں اور احادیث نبویہ کو ٹھکراتے ہوئے اگر وہ شافعی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کے ضرور قائل ہوتے، اور اگر حنفی ہوتا ہے تو کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے ضرور قائل ہوتے، اور اسی طرح تمام ائمہ کرام کے متبعین یہی کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حدیث اور اس کا لینا ایک اضافی اور ثانوی چیز ہے، در حقیقت واجب ہی ہے کہ ان جیسے اماموں کے فیصلوں میں ان کی تقلید کیا جائے، اور اگر ان کے اقوال حدیث نبویہ سے متعارض ہوں تو ان کے یہاں اولا یہ ہے کہ ان اماموں کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے اور کتاب و سنت احادیث نبویہ کو ترک کر دیا جائے۔
اور اگر آپ ان سے کہیں کہ ہمارے سامنے امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی وہ قول ہے جس میں آپ نے فرمایا اذا اتاکم الحدیث یعارض قولی فاضربوا بقول الحائط وخذوا بالحدیث فإن مذهب الحدیث، اگر تمہارے پاس میرے قول کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو اور حدیث لے لو، کیونکہ حدیث لینا ہی میرا مسلک ہے۔ اور ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حنافی کے واسطے سے روایت کیا اور امام شافعی رحمہ اللہ سے شافعی کے واسطے سے روایت کیا، اور یہی حال مالکی اور حنابلہ کا بھی ہے۔ چنانچہ جب آپ انہیں گفتگو کے گھیرے میں لیں گے تو بھاگ کر کھڑے ہوں گے اور چپ سانجھ لیں گے۔ ان کے ساتھ ہماری اس طرح کی گفتگو مشرق و مغرب میں بارہا ہو چکی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دعوے کے مطابق اپنے مسلک پر قائم نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس کے ذریعے شریعت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اگرچہ کتابوں میں صحیح حدیثیں لکھائی موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں جرح تعدیل کے ساتھ موجود ہیں اور سندیں تغیر و تبدیلی کے بغیر محفوظ ہیں، لیکن اگر ان پر عمل نہ ہو، لوگ رائے کے پیچھے لگ جائیں اور صحیح احادیث کے خلاف ہونے کے باوجود اپنے آپ کو متقدمین کے فتووں کے تابع کر دیں تو شریعت کے ہونے نہ ہونے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں اس کا کوئی حکم باقی نہ رہا۔ اب اس سے زیادہ شریعت کی منسوخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ عیز بن عبد السلام رحمہ اللہ اپنی کتاب القواعد میں، جیسا کہ شیخ طاہر بن صالح بن احمد الجزائری دمشقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب توجیہ النظر الی اصول الاثر میں ذکر کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فقہاء مقلدین میں سے ایک شخص اپنے امام کے ضعیف ماخذ پر قائم رہتا ہے، بعین طور کے اس کے ضعف کے دفعیہ کی کوئی سبیل اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ اس کی تقلید کرتا ہے اور اپنے امام کی تقلید پر قائم رہتے اپنے مسلک کے لیے کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کو ترک کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے ظواہر کے دفعیہ کے لیے ہیلا جوئی بھی کرتا ہے اور اپنے امام کے دفاع میں دور ازکار باطل تعویلات پیش کرتا ہے۔ اور ہم نے انہیں مجلسوں میں اکٹھا ہوتے دیکھا ہے، اگر ان میں سے کسی کے سامنے اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ذکر کی جاتی ہے تو کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، بس اپنے امام کی تقلید سے مطمئن ہو کر اس حد درجہ تعجب کرتا ہے، حالانکہ دوسرے امام کے مسلک کی بنسبت اس کے امام کا مسلک زیادہ مستحق تعجب ہے۔ اور میں نے کسی مقلد کو نہیں دیکھا جو دوسرے مسلک میں حق ظاہر ہونے کے بعد اپنے امام کے مسلک سے تائب ہوا ہو، بلکہ اپنے امام کے مسلک کی کمزوری اور اس کا بعد معلوم ہونے کے باوجود بھی اسی پر اڑا رہتا ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی اپنے مسلک کو چلانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہو سکتا ہے میرے امام کو کسی ایسی دلیل کا علم رہا ہو جو مجھے نہیں ہو پایا، جس سے میں آگاہ نہیں ہو سکا، حالانکہ اس مسکین کو نہیں معلوم کہ بعین یہی بات اس کے جواب میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے مقابل کے پاس واضح اور روشن دلیل و برہان بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، تقلید نے کتنے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور اس طرح کی مذکورہ باتیں کہنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اتباع حق کی توفیق بخشے، وہ جہاں کہیں ہو اور جس کسی زبان سے نکلے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی میں اور وفات کے بعد اختلاف رونما ہونے سے پہلے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے منہج کے مطابق کتاب اللہ اور صحیح ثابت سنت مبارکہ پر اپنے عقیدے و عمل کے باعث فرقہ ناجیہ میں شامل ہو سکیں، کیونکہ ارشاد نبوی ہے ارشاد الہی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہی میری صراط مستقیم ہے، سو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، کیونکہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب جب ہماری پیش کردہ عمومی طور پر تمام ائمہ کرام اور حاملین سنت نبویہ کی تصریحات سے یہ بات معلوم ہو گئی اور اپنی ذات کے سلسلے میں روز قیامت ڈرنے والے عاقل اور ہوش مند شخص نے اسے بخوبی سمجھ لیا، تو میں کہنا چاہتا ہوں جو اللہ کی وحدانیت، توحید الوہیت اور اسی طرح توحید اسماء و صفات میں کتاب و سنت کو لازم پکڑے گا، یعنی تعویل اور تمثیل اور مقدار و کیفیت کی تعین کے بغیر انہیں ظاہر پر محمول کرے گا، نیز اسی طرح وحدانیت نبوی میں کتاب و سنت کو اپنائے گا، یعنی تمام عقائد، فرائض، سنن اور اقوال افعال میں کتاب اللہ اور صحیح ثابت مرفوع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ظاہری و باطنی طور پر بالخصوص معارضہ و مقابلے کی صورت میں بھی اخلاص کے ساتھ راضی برضا ہو کر تقلید و مذہب پرستی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ عز و جل کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرقہ ناجیہ میں شمار ہوگا اس کا، جیسا کہ ارشاد باری ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اپنے رب کی طرف سے اپنے پاس اتاری گئی شریعت کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ نیز ارشاد ہے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اللہ کی پناہ لی یقیناً اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔
اور معارضہ مقابلہ کی صورت میں کا معنی یہ ہے کہ جس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کردہ اپنے قول سے فیصلہ فرما دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نازل کردہ اپنے قول سے فیصلہ فرما دیں، اس کے مقابلے میں کسی کی بات پیش نہ کی جائے، جیسا کہ نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسے امام بخاری مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایمان کی علامت یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے یہاں ہر چیز اور ہر انسان سے زیادہ محبوب اور عظیم ترین ہو جائیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں آپ کا پہلو اولاد، باپ، کنبے، قبیلے اور پوری مخلوقات پر غالب ہو جائے، یعنی آپ کے دین کی پابندی، آپ کی سنت کی اتباع، آپ کے ادب کی رعایت اور آپ کی رضا کی ترجیح کو ہر چیز، ہر بشر خواہ کوئی بھی ہو بلکہ باپ کے سوا، بلکہ آپ کے سوا تمام تر اہل و عیال اور مال و منال اور تمام لوگوں پر مقدم رکھا جائے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اپنی ناقدری، اپنی غلطی اور اپنے ہر محبوب اور مال و دول کو کھو جانا گوارا کر لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پامال نہ ہونے دے۔ اور یہ مذکورہ صفت مکمل طور پر طائف اہل حدیث کے علاوہ کسی میں مکمل طور پر نہیں پائی جاتی، اور مروجہ تمام فرقوں میں وہی فرقہ ناجیہ ہے، جیسا کہ امام ابن مفلح مقدسی رحمہ اللہ نے الآداب الشرعیہ میں صریح لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اہل الحدیث ہم الطائفہ الناجیہ القائمون علی الحق، اہل الحدیث نجات یافتہ جماعت ہیں جو حق پر قائم ہیں۔ امام الائمہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی صراحت کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ ارشاد نبوی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ میں اس بات میں انہوں نے طائفہ سے مراد اہل الحدیث لیا ہے۔ ایسی ہی دوسری حدیث میں صراحت فرمائی اہل حدیث ہی فرقہ ناجیہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا من اهل الحديث فكاني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اہل الحدیث میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، جیسا کہ تاریخ بغداد میں یہ محدثین کرام رحمہم اللہ کے ساتھ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کا غایت درجہ حسن زن ہے، فللہ الحمد علی ذلک، سچ فرمایا ہے صادق و مصدوق نے صلی اللہ علیہ وسلم انتم شہداء اللہ فی الارض، تم روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ حق انشاءاللہ اہل الحدیث کے ساتھ ہے جو نجات یافتہ جماعت۔ نہیں میں نہیں تھکا، شیخ ہیں نہیں تھکا، اگر شیخ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ حق انشاءاللہ اہل الحدیث کے ساتھ ہے جو نجات یافتہ آپ لوگ جماعت۔ کھڑی نہ دیکھیں بس، نہیں دیکھنا، آپ صبح تک پڑھیں گے کوئی مسئلہ یہاں گھڑی بھی آپ نہیں پڑھیں گے؟ ہے۔ آئیے وہ پڑھیں آئیے مجھے سامنے، آپ اتنی قسم بات نہیں کرتے۔ نہیں ایسا انہوں نے نہیں کہا، وہ بول رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، کتاب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اچھا آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کتاب پڑھنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھتے رہیں گے، یعنی رات بھر پڑھتے رہیں گے، بتا رہے ہیں میں کہ کتاب نہیں پڑھوں گا تک بیٹھنا چاہتے جی ایسا ہوتا ہے۔ اور یہاں کوئی گھڑی نہیں ہے ادھر، ہم نے گھڑی بھی اس طرف لگا رکھی ہے، دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھنا ہے، ان کو نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی رہی جی حق انشاءاللہ اہل الحدیث کے ساتھ ہے جو نجات یافتہ جماعت ہے، تم روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ پہلی دلیل صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے مری ہے کہ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضر من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا، انہیں ان کے مخالفین سے نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اس امام بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث نبوت کی ایک زندہ نشانی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر قائم اس طائفہ کی فضیلت کی صراحت فرمائی ہے۔ نیز یہ کوئی زمانہ اس سے خالی نہ رہے گا، اور ان کے لیے دعا فرمائی ہے اور آپ کی دعا کو شرف قبولیت ملی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس طائفہ کو ہر دور ہر زمانے میں باقی رکھا ہے تاکہ اس فریضے کو انجام دے اور لوگوں کے لیے کما حق و وضاحت کرے۔ بہرحال یہ طائفہ انشاءاللہ یقینی طور پر طائفہ اہل الحدیث ہے، جیسا کہ قدیم و جدید بلند پائے علماء نے اس کی شہادت دی ہے۔ دوسری دلیل امام ابن المبارک رحمہ اللہ حدیث نبوی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔ تیسری دلیل امام ابن المدینی رحمہ اللہ حدیث نبوی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کی تفسیر فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ چوتھی دلیل امام یزید ابن ہارون رحمہ اللہ حدیث نبوی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہ ہو تو میں نہیں جانتا یہ کون ہو سکتا ہے۔ پانچویں دلیل امام الائمہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نبوی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق
کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث کے اس سے مراد اہل الحدیث ہیں. چھٹی دلیل جلیل القدر محدث شیخ احمد بن سنان رحمہ اللہ حدیث نبوی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کی تفسیر فرماتے ہیں, کہتے ہیں ہم اہل الحدیث کے اس سے مراد اہل الحدیث ہیں. ساتویں دلیل امام الائمہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث نبوی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم, کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ اور کون ہو سکتا ہے. اسے امام حاکم رحمہ اللہ نے علوم الحدیث میں روایت کیا. نیز دیکھیے الآداب الشرعیہ. آٹھویں دلیل صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدة قیل من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی ما انا علیہ اليوم واصحابی. اسے امام ترمذی اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے روایت کیا. یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی قید سے اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ دین متین کے وہی احکام و شرائع معتبر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات طیبات تھے. اس دور میں مذاہب کی بدعتیں اور خواہشات پرستیاں نہ تھیں اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص منہج کے علاوہ مروجہ مذاہب میں سے کوئی مذہب کا کہیں موجود تھا. اور روئے زمین اور چرخ نیلی فام کے درمیان طائفہ اہل حدیث کے سوا ایسا کوئی طائفہ موجود نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوصاف سے متصف ہو, جو زمانے قدیم سے لے کر اب تک ہر دور اور زمانے میں موجود ہو, جنہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سے کوئی نسبت ہی نہیں, نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے علاوہ کسی امت کی تقلید کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے علاوہ کوئی مذہب ہے. اور در حقیقت یہی طائفہ ناجیہ ہے جیسا کہ سچے مسلمانوں نے اس کی شہادت دی ہے. نویں دلیل ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن بشر رحمہ اللہ جو فساکے ہیں فرماتے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت من الفرقہ الناجیہ من 73 فرقہ قال صلی اللہ علیہ وسلم انتم یا اہل الحدیث, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے دریافت کیا 73 فرقوں میں نجات یافتہ جماعت کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث والو تم ہو, اہل حدیث تم ہو. اس امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف الاصحاب الحدیث میں بسند متصل ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اس سچے خواب میں نام کے صراحت کے ساتھ فرقہ ناجیہ کی تعین ہے کہ وہ نبی صادق و مصدوق کی زبانی اہل حدیث ہیں. شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جب اپنی غرض سے بے رغبت ہو کر اپنی ذات کی فکر کرتا ہے اور اپنے رب کو ترجیح دیتا ہے تو حق تعالیٰ اسے اس کے نفس کی صورت کے بدلے اپنی طرف سے حقیقی ہدایت الہی کی صورت عطا فرماتا ہے, یہاں تک کہ وہ نور کی پنہائیوں یعنی اس کے نبی و رسول کی شریعت میں ڈوب جاتا ہے. چنانچہ اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جس میں اس کی سعادت و نیک بختی ہوتی ہے. چنانچہ کچھ لوگ اسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھتے ہیں, لہذا جب وہ اللہ کے نبی کی صورت میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈالی جانے والی صورت وہی ہے, دوسری کوئی چیز نہیں, کیونکہ شیطان سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. 10ویں دلیل امام الائمہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے حدیث تفترق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا فرقہ واحدہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ جماعت کون سی ہے, تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں فرمایا ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم, کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہو سکتا ہے. اس امام ابن مفلح رحمہ اللہ نے الآداب الشرعیہ میں اور خطیب بغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں بسند ذکر فرمایا ہے. 11ویں اور 12ویں دلیل امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح میں فرماتے ہیں نہایت صحیح توضیح ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حقدار اہل الحدیث ہیں. امام ابو الیمن بن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل الحدیث کو اللہ ان کی تعداد میں اضافہ کرے, یہ خوشخبری مبارک ہے, یہ خوشخبری مبارک ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فضیلت کے ذریعے ان پر اپنی نعمتیں تمام کر دی کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ فرقہ ناجیہ وہی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور انہی کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے, آمین. 13ویں دلیل شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واما الفرقہ الناجیہ فہی اہل الحدیث, رہا فرقہ ناجیہ وہ تو اہل الحدیث ہی ہے. 14ویں دلیل اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے, شیخ تحوین حنفی سے مروی ہے کہ کسی آدمی نے کتاب تبیین المحارم کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس دور میں طائفہ ناجیہ چاروں مسلکوں میں اکٹھا ہو گیا ہے. پھر اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں, کیونکہ ان چاروں فرقوں میں سے ہر فرقہ صراط مستقیم ہونے کا دعویٰ ہے, تو میں کہوں گا کہ محض دعویٰ اور ان کے بے اعتماد قول و ناقص وہم و گمان کے استعمال کی بات نہیں, بلکہ اس فن کے ماہرین اور ان علماء اہل حدیث سے منقول بات ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ, احوال و افعال, حرکات, سکنات, نیز صحابہ کرام, مہاجرین
وہ انصار ان کے سچے تابعین کے حالات وغیرہ جمع کیے ہیں، جیسے امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ جو نہایت باعتماد و مشہور محدثین میں سے ہیں، جن کے ذکر کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے احوال و قوائد کی صحت پر تمام اہل مشرق و مغرب کا اتفاق ہے۔ پھر ماہرین کے نقل کردہ حوالوں کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون اصولی و فروعی تمام مسائل میں ان کی سیرت، نقش قدم اور اسوا پر مضبوطی سے قائم ہے، تب فیصلہ کیا جائے گا کہ واقعی انہی میں سے ہے اور یہی حق و باطل اور صراط مستقیم پر قائم ہے، اور اس سے دائیں بائیں منحرف کے مابین ما بھی الفرق والامتیاز چیز ہے۔ 15ویں دلیل، یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے، شیخ محمد طاہر حنفی رحمہ اللہ سے مروی، انہوں نے فرمایا اگر آپ کہیں کہ کیا دلیل ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، ایسے تو ہر فرقہ صراط مستقیم پر ہونے کا دعوے دار ہے، تو میں کہوں گا یہ ہندوستانی آ گئی ہیں 990 ہجری، کون؟ محمد طاہر حنفی پٹن، پاک پٹن نہیں کہتے نا، پٹن نہیں کہتے، پٹن پٹن گجرات میں ایک قصبہ، اس کا نام ہے پٹن، اور کہا جاتا ہے 600 سالہ پرانی مسجد بھی وہی ہے۔ تو محمد طاہر پٹنی، اور ایک ہے پٹنہ بہار کا، صادق پور جو ہوتا تھا، ہاں، اور ایک ہے پاکستان پاک پٹن، یہ پٹن ہے صرف گجرات کا، یہ پٹن، پاک پٹن بھی نہیں ہے، پٹنہ بھی نہیں، جی ہاں، پاک پٹن، ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف پٹن ہے، پٹن پاک پٹن بھی نہیں اور قصبہ ہے گجرات میں۔ چلو صاحب کتاب کہتے ہیں میں کہوں گا کہ فقہ با اعتماد محدثین کے نقل کردہ دلائل جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے حالات کے سلسلے میں صحیح حدیثیں جمع فرمائی ہیں، جیسے صحیح ستہ حدیث کی 6 معروف کتابیں جن کی صحت پر تمام اہل مشرق و مغرب کا اتفاق ہے، لہذا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے کون سچ مچ ان کی سیرت اور نقش قدم کا پیروکار ہے۔ 16ویں دلیل، یہ بھی سب سے بڑی اور اس باب میں دوسرے دلائل سے کہیں زیادہ واضح اور نمایاں دلیل ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ ثوری اور دیگر ائمہ مجتہدین سے منقول تمام مسائل اور مذاہب و فتاویٰ کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی صحیحین، پھر جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور موطا کے حدیث پر پیش کیا جائے گا۔ جو مسئلہ بھی صراحتاً یا اشارتاً سنت کے مطابق ہوگا اسے لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور جو مسئلہ بھی خلاف سنت ہوگا اسے رد کر دیں گے اور اس پر عمل نہ کریں گے۔ 17ویں دلیل، خلیفہ ہارون رشید سے مروی ہے، فرماتے ہیں طلبت اربعۃ فوجدتها في اربعۃ، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغف فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع اهل الحديث۔ میں نے 4 چیزیں تلاش کی، انہیں 4 طرح کے لوگوں میں پایا، کفر تلاش کیا تو جہمیہ میں پایا، علم کلام اور بکواس تلاش کیا تو معتزلہ میں پایا، جھوٹ تلاش کیا تو رافضہ میں پایا، اور حق تلاش کیا تو سبحان اللہ اہل الحدیث کے یہاں پایا۔ 18ویں دلیل، شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں وارثین کو بھی رسالت کا حصہ ملا ہے، اسی لیے معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول القاصد کہا گیا ہے، اور اس مقام سے شرف یاب ہونے والے اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر سے سرفراز ہونے والے محدثین کرام ہی ہیں جو ہر امت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ سندوں کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں، لہٰذا انہیں رسالت کا ایک حصہ ملا ہے، وہ وحی الہی کے ناقلین اور تبلیغ میں انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، اور فقہا کو چونکہ روایت حدیث کا حصہ نہیں ملا، اسے نہ تو یہ مقام ملے گا اور نہ ہی رسولوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، بلکہ وہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور علماء کا نام ان پر نہیں صرف اہل الحدیث پر منطبق ہوتا ہے، اور در حقیقت وہی ائمہ ہیں، اور یہی حال زاہد عابد گزار اور آخرت والوں کا بھی ہے، اور جو بھی اہل الحدیث میں سے نہیں ہے وہ فقہا ہی کے حکم میں ہیں، وارثین میں ان کا کوئی امتیاز نہیں، نہ ہی رسولوں کے ساتھ ان کا حشر ہی ہوگا بلکہ عوام الناس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ 19ویں دلیل، امام احمد بن سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولید کرابیسی میرے ماموں ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو علم کلام میں مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم مجھ سے کسی چیز میں مجھے کسی چیز میں متہم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا علیکم بما علیہ اہل الحدیث فانی رأیت الحق معہم، اسی عقیدے و منہج پر قائم رہنا جس پر اہل الحدیث ہیں، کیونکہ میں نے حق تو انہی کے ساتھ پایا ہے۔ 20ویں دلیل،
امام ابو المظفر سمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الانتصار لأہل الحدیث میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے حق اور صحیح عقیدہ اہل حدیث کے ساتھ طے قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا دین و عقیدہ نسل در نسل صدی بصدی متصل سند کے ساتھ حاصل کیا، یہاں تک کہ تابعین تک پہنچے اور ان تابعین نے صحابہ کرام سے حاصل کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس دین حق اور صراط مستقیم کی دعوت دی، اس کی معرفت کا یہی محض ایک راستہ ہے جس پر اہل الحدیث گامزن ہیں۔ 21ویں دلیل امام شافعی رحمہ اللہ سے جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، مروی ہیں، فرماتے ہیں علیکم باہل الحدیث فانہم اکثر ثوابا من غیرہم، اہل الحدیث کو لازم پکڑو کیونکہ وہ دوسروں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ 22ویں دلیل امام شافعی رحمہ اللہ جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں فرمایا کرتے تھے اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضی اللہ عنہم فی زمانہم، اہل الحدیث ہر دور میں ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں تھے۔ 23ویں دلیل شعرانی رحمہ اللہ امام احمد بن سوید رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اہل الحدیث اعظم درجۃ من الفقہاء، اہل الحدیث فقہاء سے کہیں زیادہ بلند مقام پر ہیں۔ 24ویں دلیل ابو علی الحسن زعفرانی جو امام شافعی رحمہ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں ما علی وجہ الارض قوم افضل من اصحاب الحدیث یتبعون آثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر اہل الحدیث سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، وہ آثار نبوی کے پیروکار ہیں۔ 25ویں دلیل ابراہیم حربی فرماتے ہیں ایک دن قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نکلے، طرح حالے کہ اہل الحدیث دروازے پر تھے، تو انہوں نے فرمایا ما علی الارض خیر منکم، روئے زمین پر تم سے کوئی بہتر نہیں۔ 26ویں دلیل ابن ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل الحدیث افضل من تکلم فی العلم، علم کے باب میں سب سے عمدہ گفتگو کرنے والے اہل الحدیث ہیں۔ 27ویں دلیل خلیل بن احمد اور صالح بن محمد راضی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا ان لم يكن اهل الحديث اولیاء لله فليس لله في الارض ولي وان لم يكن اهل الحديث هم الابدال فلا ادري من الابدال، اگر اہل الحدیث اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی ہی نہیں، اور اگر اہل الحدیث ابدال نہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر ابدال کون ہے۔ وان لم يكن اهل الحديث هم الابدال في الارض فلا اعرف لله ابدالا، اور اگر اہل حدیث ابدال نہیں تو میں دنیا میں ابدال جانتا ہی نہیں۔ 28ویں دلیل موسیٰ بن داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شاہ محمد بن سلیمان بن علی مسجد حرام میں داخل ہوئے تو اہل حدیث کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا لَأَن يَتَأَ هَؤُلَاءِ عُنُقِي كَمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخِلَافَةِ، سبحان اللہ، یقیناً ان لوگوں کو میری گردن کا رودنا مجھے خلافت سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ لوگ میری گردن کو رودیں مجھے وہ زیادہ عزیز ہے خلافت کے مقابلے میں۔ 29ویں دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاعتقاد اہل الحدیث هو السنہ المحضہ لانه هو الاعتقاد الثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل الحدیث کا عقیدہ ہی سنت ہے، سنت محض ہے، کیونکہ وہی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، منہاج السنہ۔ نیز فرماتے ہیں علماء اہل الحدیث يعلم بمقاصد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من اتباع الائمہ بمقاصد ائمتهم، ائمہ کے متبعین جتنا اپنے اماموں کے مقاصد کا علم رکھتے ہیں، علماء اہل الحدیث اس سے کہیں زیادہ سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کا علم رکھتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں ہم اجل قدرا من هؤلاء واعظم صدقا واعلاهم منزلة واكثرهم دينا وهم من عدم الناس صدقا وامانة وعلما، وہ ان سے کہیں زیادہ جل قدر راست گو بلند مقام و مرتبہ اور دیندار ہیں، نیز وہ سب سے زیادہ راست گو امانتدار اور علم والے ہیں۔ 30ویں دلیل حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمانے باری تعالیٰ یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت سلف سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا اکبر الشرف لاہل الحدیث لان امامہ النبی، اہل حدیث کے لیے سب سے بڑا شرف ہے کیونکہ ان کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فللہ الحمد حمدا کثیرا علی ذلک۔ اہل بدعت کی بعض نشانیاں، امام احمد بن سنان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے جسے اہل حدیث سے نفرت نہ ہو۔ نیز امام ابن سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں جسے اہل حدیث سے نفرت نہ ہو، اسے امام ابو عثمان نے اپنے عقیدے میں روایت کیا۔ نیز ابن سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، اس امام ذہبی و صابونی رحمہ اللہ نے اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں نقل فرمایا ہے، اور جو اہل الحدیث کے ساتھ بدگمانی رکھے وہ زندیق ہے۔
جیسا کہ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل نے اس شخص کے جواب میں جس نے اہل حدیث کے بارے میں کہا تھا انہم قوم سوء کہ وہ نہایت برے لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا ھذا زندیق، یہ زندیق بدین کافر ہے۔ اور قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ سے مروی فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل يحب اہل الحدیث فانه على السنة ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع، جب تم آدمی کو دیکھو کہ اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو سبحان اللہ وہ متبع سنت ہے، اور اگر اس کے خلاف کرے یعنی اہل حدیث سے محبت نہ رکھے تو جان لو کہ وہ بدعتی ہے۔ لفظ اہل سنت سے شبہ کا ازالہ، کتاب و سنت کے عالم سے پوشیدہ نہیں، کتاب و سنت کے عالم سے پوشیدہ نہیں کہ لفظ اہل سنت کا اطلاق اہل الحدیث کے علاوہ مروجہ فرقوں میں سے کسی فرقے پر کرنا درست نہیں، کیونکہ حدیث و سنت دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، لہٰذا اہل سنہ پر اہل الحدیث کا اور اہل الحدیث پر اہل سنہ کا اطلاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے، شیخ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں اور ان کے علاوہ سابق علماء مسلمین رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ کتاب نظر و دعا یہ بھی پڑھتا ہے۔ اے میرے رب، اس رسالے میں کتاب و حکمت کی جو بھی باتیں ہیں میں انہیں تیری نظر کرتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، لہذا اسے شرف قبول عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کیا ہے، اور میں تیری مرضی کے مطابق نیک عمل کروں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی و کارساز ہے، مجھے مسلمان کی حالت میں وفات دے اور صالحین میں شامل فرما۔ اے رب، ہمیں اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کو بخش دے، اور انہیں بھی معاف فرما جنہوں نے توبہ کیا اور تیرے راستے کی پیروی کی، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس سب سے پہلا اہل حدیث کون ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، چلیں عبد الحمید صاحب نے نا یہ مقلدین ہمیں غیر مقلد بول کے چڑھا